رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر خواتین و حضرات، علم کے اس خوبصورت سفر میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ایسا خوبصورت سفر ہے جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور سیکھ کر جب آپ کی زندگی میں تھوڑی تبدیلی آنے لگتی ہے تو آپ کو ایک سرور سا آتا ہے، اور ایسا ہی سرور میں یہاں پر بیٹھ کر مختلف لوگوں کو مل کر ان سے سن کر مختلف ان کے آبزرویشنز، ان کے ایکسپیرینسز، میں جو کچھ سیکھ رہی ہوں، آپ یقین کیجئے یہ ایک بہت بڑا ہائی ہے، اینڈ آئی ایم شیور یو آر گیٹنگ دیٹ ٹو۔ آئیے آج کی ہماری جو بہت ہی معزز شخصیت ہے ان سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں۔ ان کا تعارف اس طرح سے ہے کہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، تعلیم بھی دیتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، اور میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں ان ماؤں کو جو ایسے بچوں کو اس دنیا کے لیے تیار کرتی ہیں، جو نہ صرف خود تیار ہوتے ہیں بلکہ اس قوم کے بچوں کو بھی وہ خاص تربیت دیتے ہیں جو وہ خود حاصل کرتے ہیں اپنی ماؤں سے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان ڈاکٹر عباسین یوسف زئی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ بڑی خوبصورت آپ سے ہماری پہلے بھی گفتگو رہی۔ اتنا میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب جب آ کے بیٹھتی ہوں نا تو یقین کیجئے وہ جیسا آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا، طالب علم جو ہے وہ علم کا طالب ہوتا ہے، اسے کہیں سے بھی ملے۔ ابھی ہم کچھ روز پہلے شوز کر رہے تھے تو آپ یقین کیجئے نہ سیکھے تو انسان اعلیٰ اساتذہ سے نہ سیکھے، اور اگر سیکھنا چاہے تو منگتے جو نہیں ہوتے بازاروں میں، آپ ان سے اس قدر پرندوں اور جانوروں سے بھی سیکھ سکتے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، صرف بینا آنکھ ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ میں نے آغاز کیا، اپنی انٹروڈکشن میں آپ کے دو رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں زندگی میں ہر انسان کے، چاہے آپ پریزیڈنٹ ہیں، چاہے آپ ایون فار دیٹ میٹر آپ ولی ہیں یا نبی ہیں، یہ دو رشتے اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور ایک تعلق ماں کے ساتھ، یہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اگر اس میں پختگی ہو نا تو انسان آپ کو تناور ایسا شجر نظر آتا ہے کہ اس کا پھل پھر دنیا کھاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ بچوں کو درس و تدریس کا معاملہ ہے اور سارے، میں یہ جاننا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم آپ سے جانیں کہ آپ اپنے یونیورسٹی کے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، آپ نے اپنی والدہ سے کیا کیا کچھ سیکھا؟ شکر الحمدللہ، میری والدہ اب بھی حیات ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اور ان سے میں نے ان کے اوپر جو نظم لکھی وہ بھی بڑی مقبول ہم ہوئی۔ سننا چاہیں گے وہ۔ ہاں، وہ شاید مجھے یاد نہ ہو صحیح سے، اور وہ پشتوں میں ہے تو اس کے ساتھ ترجمہ بھی کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ تو پھر دو نظمیں اس کا لبی لباب ہم سننا ہاں چاہیں گے۔ بالکل، وہ ہمارے بہت ہی مشہور گلوکار ہے ہمایون خان، اس نے گائی کہ زما کور پتا جنت تے مادا پارا فرختی جوند تھان عبارت تے تد جوند غرچی نہیں، یعنی میری زندگی تیری وجہ سے جنت بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، میری زندگی میں جنت آپ کے دم سے کیا ہے، کہنے کیا کہنے۔ اور تم سے زندگی عبارت ہے، کیونکہ تم ہی زندگی کے پہاڑ کا چشمہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یہ اچھا میں یہاں رک کے ایک بات کہہ، اس طرح کا جو وہ ہوتا ہے نا استعارہ آپ استعمال جو ہیں وہ رومانس میں کرتے ہیں، مگر یہ کتنا خوبصورت یہ آپ نے اپنی والدہ، اور یہ کتنا خوبصورت اس کو پورٹری کیا۔ جی، اور پھر اس کے بعد دوسری نظم بھی لکھی، وہ بھی مشہور زمانہ ہمارے سنگر ہے کرن خان، اس نے گائی، بڑی مقبول ہوئی، اب بھی مقبول ہے، تو وہ ہے کہ جوندن لک بے دیادہ بنی آدم پک یہ ریگی، یعنی زندگی دشت کی مانند ہے، اس میں انسان ڈرتا ہے۔ یو مورد پہ دنیا کی چزڑگے پہ راٹوری کی، ایک ماں ہے جس کی وجہ سے زندگی کا بھرم قائم ہے، کیا کہنے، اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ زندگی گزارے، یعنی ماں کی وجہ سے زندگی میں مزہ ہے۔ تو ماں، یقیناً میں نے اپنی اماں سے سارا کچھ سیکھا ہے، میں جو کچھ بھی ہوں اس کی بدولت ہوں، ان کی جو محبت ہے اور ان کی جو تربیت ہے، ان کا جو انداز تھا، وہ مجھے بے حد پیار کرتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرتی ہیں، ہمیشہ اللہ آپ کو سر پہ سلامت رکھیں، اور میں
ان کے ساتھ گھر کے کام بھی کرتا تھا. اس وقت میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں نا, تو وہ اس وقت تو انہوں نے آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ کام کرنے کے لیے ٹرین کیا تھا؟ نہیں, بیگم کے ساتھ قطعاً نہیں, کیونکہ ماشاءاللہ بیگم خود بھی کرتی ہے اور نوکر کرتے تھے ایسے کارا. ان دنوں تو دن کو ہوتے تھے نوکر گھر میں, رات کو جب کوئی مہمان آ جاتا تھا تو اماں اکیلی تھی اور میری بہنیں نہیں تھی اور ایک نوکرانی تھی, وہ سو جاتی تھی تو اس کو جگانا بھی ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا تھا. تو بہتر ہوتا تھا کہ خود ہی آپ کر لیں. جی, تو میں اماں کے ساتھ کام کرتا تھا, تو وہ باقی بیٹوں سے کہتی تھی کہ یہ میری بیٹی بیٹا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ وہ کیا کہتے ہیں, بی بی بیٹی جسے کہتے ہیں نا, بیٹا سوری, وہ جو بی بی تی ہوتی ہے نا, جو اچھی بچی ہوتی ہے یا اچھا بچہ ہوتا ہے, اچھا آپ وہ تھے تو بی بے بچے. اسی حساب سے اماں مجھے ذرا زیادہ سکھاتی تھی بہت چیزیں, اور مجھے معاملات کے بارے میں بتاتی تھی, ایسا کرنا ہے, ایسا نہیں کرنا, اماں کے بابا کے ساتھ یہ کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ یہ, نوکروں کے ساتھ یہ, مختلف انداز سے وہ مجھے سکھاتی تھی, اور بڑے غیر محسوس انداز سے, ایک جملے میں کٹ, ایسے سیدھا کہ ایسے کرنا ٹو ہوتا دا پوائنٹ. بالکل. تو اس وجہ سے میں نے وہ سارا اڈاپٹ کیا, اور میں اماں کو وہ پرانی کتابیں جو ہوتی تھی, نور نامہ اور وفات نامہ اور بہشتی زیور اور اس قسم کی کتابیں, میں گاؤں کی خواتین بیٹھ جاتی تھی ساری, میرے اماں کے حکم پہ وہ سب جمع ہو جاتی تھی, وہ کتابیں میں پڑھ کے سناتا تھا ان کو. اچھا, تو اس وجہ سے وہاں سے آپ کی درس و تدریس کا ایک یہ, اور ادبی ذوق بھی وہاں سے بیدار ہوا. اس میں کچھ کتابیں اشعار میں تھی, شاعری میں تھی. تو ایک تو یہ فائدہ مجھے دیا. دوسرا یہ کہ اماں کو جب میں دیکھتا تھا تو میرے دل میں انتہائی امن اور آشتی کے جذبے ابھرتے تھے ان دنوں. اب بھی وہی حالت ہے, لیکن ان دنوں یہ تھا کہ بس میں ان کے کام اور کردار سے بڑا متاثر تھا. میرے والد صاحب بڑے غصے والے تھے, بڑے غصے والے تھے. اچھا, اور آپ بھی ویسے ہیں ویسے غصے والے؟ تھا, اب نہیں رہا. جس طرح سفیدی آ جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ. اچھا, تو غصے والے تھے والد صاحب؟ والد صاحب بہت غصے والے تھے, تو میں کوشش کرتا تھا کہ وہ کہیں غصہ نہ کرے. میں ان کے سارے کام ٹھیک رکھتا تھا, حتیٰ کہ ان کے تمام کام اور تمام الماریوں وغیرہ کی چابیاں بھی میرے پاس ہوتی تھی. اعتبار میں نے قائم کر دیا تھا نا, تو اس وجہ سے میں ان کو غصے سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس کو بھی والد صاحب اینگر مینجمنٹ آف یور فادر. بالکل صحیح. تو اماں اس وجہ سے بھی خوش تھی کہ میں یہ کام بھی کر رہا ہوں, یہ مدد بھی ان سے کر رہا ہوں. تو میری والدہ کا بہت گہرا نقش ہے میری زندگی پہ, بہت گہرا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے بہت سے گیسٹس آتے ہیں, میں ہر کسی سے یہ سوال کرتی بھی نہیں ہوں, مجھے کچھ محسوس ہوا اسی لیے میں نے یہ سوال کیا کہ وہ جو ماؤں کی تربیت ہوتی ہے. اچھا اب دیکھیے, آپ کی جو شخصیت اور جس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور رمضان کے حوالے سے بات ہے, ہم بے شک ایک رشتے کے اوپر بات کر رہے ہیں اس وقت, مگر ایون وہ رشتہ, یہ جو مہینہ رمضان کا ہے جہاں پہ ہم علم, درس, تدریس, شاعری, یہ تمام چیزیں, اللہ کا حکم, یہ سب چیزیں بات کر رہے ہیں, اس میں رشتوں کی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ رشتے ہی ہوتے ہیں جو آپ کی بنیاد کو بناتے ہیں اور آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی والدہ کے جو فرمودات ہیں یا جو کچھ انہوں نے آپ کو سکھایا وہ نقش ہیں آپ کے اوپر. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو مائیں ہیں وہ جتنا اہم کردار کریں گی اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر, جیسے کہ آپ نے, آپ کی والدہ نے کی, تو اتنی بہتر قوم آنے والے وقت میں ہماری بنے گی؟ بلا شبہ. اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں, مسلمان کی حیثیت سے میں ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہوں کہ 2 راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے, بلکہ ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی سوچا جا سکتا ہے. ایک راستہ ہے تقویٰ کا اور دوسرا راستہ ہے عشق کا. تو متقی لوگ تقویٰ کے ذریعے, عبادت اور ریاضت کے ذریعے اور ذکر و اذکار اور فکر و افکار کے ذریعے وہ پہنچنا چاہتے ہیں اللہ تک. ٹھیک.
تو ان کا اپنا راستہ ہے، وہ راستہ ذرا لاجیکل ہے، منطقی ہے، اور دوسرا ہے عشق کا راستہ۔ کیا کہنے، کیا آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے۔ جی، تو عشق کا راستہ ہے وہ اخلاقیات کا راستہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے عاجزی، کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اخلاق سے زیادہ گہری دلچسپی ہے۔ یعنی جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ بے شک، تو انسان کے لیے معیار اخلاق ہے۔ بے شک، عبادات تو چلتی اپنے رہتی لیے ہے نا، اور نماز، one to one۔ ایگزیکٹلی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو عبادات ہے، یہ تو صرف یہ ہے کہ زاد راہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ جو عبادات کا آپ نے تذکرہ کیا، ایون اس میں بھی اخلاقیات آتی ہیں۔ آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، آپ نے وہاں اخلاق دکھانا ہے، دوسرے کو، بندے کو سائڈ پہ پھینک کے تو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو عشق کا تذکرہ کیا نا، اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا کہتے ہیں، جرت فرماؤں آپ کے سامنے کہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا۔ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، جو کتاب عقل تھی طاق پر وہ وہیں دھری کی دھری رہی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو عشق ہے، یہ منزلوں کو، مجھے لگتا ہے اس کے راستے میں مشکلیں ہیں، مگر آپ کو منزل جو ہے وہ آسان نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ، بلا شبہ۔ اور جب یعنی تصوف کا راستہ دیکھیں نا، ایک عشق کا راستہ تصوف کا راستہ ہے، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اخلاقیات ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنے اخلاق کے ذریعے فقیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ اپنی ذات کو مٹا جو فاقہ، قناعت اور ریاضت کر سکے۔ فاقہ، قناعت اور ریاضت، فقر۔ اچھا، ریاضت سے کیا مراد؟ ریاضت سے عبادات ہیں، دعائیں ہیں، مختلف کام ہے، نیک کام ہے، نیک لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنا بھی۔ جی، تو اس طرح سے یہ رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی ایک عبادت کا پہلو اگر ہم اس کا ایک جانب رکھیں، اس کی روحانیت کو لے لیں، خالی روحانیت کو، تو اس کے اندر جو انسان کے اندر جو طاقت آ جاتی ہے فاقہ کرنے کے بعد، یعنی خدا نخواستہ اگر کوئی آفت آ جائے، کوئی ایسے حالات ہو جو آپ کو 1-2 دن کھانا نہ ملے، تو اگر آپ کو رمضان کا تجربہ ہے تو آپ برداشت کر لیں گے، اگر نہیں ہے تو 3 گھنٹے بعد رونے لگ جائیں گے، چیخو گے، پکارو گے کہ بھئی کھانا لاؤ، پانی لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ۔ جب آپ کو رمضان کا تجربہ ہو تو آپ 2-3 دن بھی فاقہ کر سکتے ہیں۔ صحیح، تو یہ تو ورک شاپ ہو گئی نا، لوگوں کو پریپیئر کرنے کے لیے رمضان جو ہے وہ ورک شاپ ہو گئی۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اچھا، ہم اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتے ہیں اکثر، رمضان میں رحمتیں، برکتیں، ہر طرف ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، تو شاید کیا یقیناً اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے تئیں وہ ورک شاپ کر رہا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے۔ جو نارملی ذرا سخت مزاج مرد ہوتے ہیں، وہ ذرا تھوڑا اگر کھانے پہ کہہ دیں کہ بس اس میں نمک زیادہ ہے یا یہ ہے اور جلدی کرو اور واٹ ایور، ذرا تھوڑا بے صبری کا اگر مظاہرہ، تو وہ بھی تھوڑے مدھم ہو جاتے ہیں، تو گھروں میں سکون ذرا اور زیادہ ہوتا ہے۔ عورتیں جو ہر وقت اپنے بچوں اور ہسبینڈس کو ڈانٹتی رہتی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ بھئی اللہ اس سے ظاہر ہے اوبیسلی انہیں گناہ ہی ملے گا، وہ مگر رمضان میں ذرا زیادہ طاری ہو جاتا ہے، تو وہ سکون کے معاملات رہتے ہیں۔ فقر کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، یہ جو فقیری کا معاملہ ہے، فقر ہے، کیا یہ انسان خود اپنے اوپر طاری کرتا ہے، یا آپ یہ، اب ہم بچوں کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کیا یہ آپ فقیری کا علم جو ہے یہ سکھا سکتے ہیں یا یہ رب کی عطا ہے؟ یہ بنیادی طور پر تو ہے رب کی عطا، لیکن سکھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو جس طرح عبادات کرنے کے لیے آپ کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے، تو سیکھنے کے بعد پھر آپ اس میں آہستہ آہستہ مہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ انسان فقر کو جب اپنائے، یا اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں فقر کو اور فقیری کو ڈالے، تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ایک
ویزا مل گیا، اس کے لیے آپ نے باقی محنت کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے، اس کے لوازمات پورے کرنے ہیں، اس معیار پہ آپ نے آنا ہے، تو وہ بغیر مرشد کے ممکن نہیں ہوتا، بغیر محنت کے ممکن نہیں ہوتا۔ ریاضت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں پھر مہارت حاصل کریں، آپ آگے جائیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں، ہم مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان رکھتے ہیں، ہم خوشبو کے ذریعے بھی اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اور ذائقے کے ذریعے بھی پہچان سکتے ہیں، اور آواز کے ذریعے بھی پہچان سکتے ہیں، اور اسی جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی پہچان کی کہ حواس دیے ہیں، تو ان حواس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کرتے ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی، بہت معمولی چیز میں بھی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور بہت بڑی چیزوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے عملی طور پر پھر کچھ اقدام کرنا ہے، اور عملی طور پر اقدام کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ پھر کچھ لوگ اور بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، اور ان لوگوں کو آپ ایک قافلے کی شکل میں پھر لے کر چلے جائیں گے، کیونکہ آپ نے اکیلے تو کچھ نہیں کرنا۔ ان لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آپ کو ودیت کیا ہے، ان کو آپ نے سب میں بانٹنا ہے۔ کیا کہنے، آج آ کے بات بانٹنے پہ آتی ہے پھر، ہاں، اور یہ صفت ہے رب ذوالجلال کی۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ قرآن میں ہم نے پڑھا، ہم سنتے ہیں اللہ ولی ہے، رسول اللہ ولی ہیں، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ آپ بحیثیت مرد، بحیثیت باپ، بحیثیت ہسبینڈ ولی ہیں اپنے گھر کے۔ میں اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو بچوں کی تربیت سے لے کے، بچوں کی پڑھائی سے لے کے، ہر چیز آپ نے دیکھنا ہے، گھر، کچن، آپ یو آر اے پرووائڈر۔ سو مائی کویسچن ٹو یو از کہ ایز اے ولی آپ کا جو محدود ایک آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے، اس میں آپ کیسا نظام دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی کیا سوچ ہے کہ کیا ہو آپ کے گھر کے اندر؟ اس کا فارمولہ میں نے بہت مختصر معلوم کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان دنیا کا کون ہے، تو وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا طریقہ ہے، ان کی دو صفات بہت مشہور ہیں، صادق اور امین۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، یعنی امانت، دیانت، صداقت، یہ چیزیں ایسی ہے کہ اگر آپ میں یہ ہو تو آپ کبھی بھی زندگی کی کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی کام میں آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں یہ بات ڈال دے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جھوٹ دنیا کا سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے۔ جھوٹ کے ذریعے تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایز اے ولی اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ نے صداقت، دیانت اور امانت کا خیال رکھنا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ہی فارمولہ ہے، اور اسی فارمولے کے تحت آپ دنیا کا کوئی بھی کام کریں تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ خوبصورت، جزاک اللہ۔ میں نے کہا نا کہ آپ اس سمندر کو کوزے میں بند کر کے ایسی خوبصورت اور گفتگو کی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی باتوں کو کم الفاظ میں بیان کریں اور لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ میں آپ کو اپنی تھوڑی سی زندگی کے حوالے سے بتاتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں، جب ان کو میں نے اپنی زندگی کے لیے چنا تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واٹ واز دا ریزن فار یو ٹو چوز ہم؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چیزیں اس طرح سے پرفیکٹ نہیں تھیں، مگر جب اعلان رسالت ہوا، اعلان نبوت ہوا، تو جو دو خصوصیات آقا کی ہم بچپن کی کلاس سے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے ان دو خصوصیات کی جھلک اپنے ہسبینڈ میں نظر آئی، اور وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ولی کی، اور در حقیقت یہی وہ دو خصوصیات ہیں جو ولی کی ہونی چاہیے، صداقت اور امانت، کیونکہ رشتوں کی بیس اس کے اوپر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو جو ہے اختتام کی طرف آ رہی ہے۔ ہم نے آپ سے کلام بھی سننا ہے، دعائیہ کلام، لیکن اس سے پہلے
وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی کتابی سوال میرے پاس جو لکھے ہوئے تھے اس میں سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، مگر وہی بات ہے کہ اتنی چیزیں اور ہیں دل کے اندر پوچھنے والی. اخلاق جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا وہ تھوڑا سا نامکمل ہمارا ٹاپک رہ گیا. میں چاہوں گی تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ضرور ڈالیے. آپ دنیا میں کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں، آپ کتنا ہی پیسہ اکٹھا کیوں نہ کر لیں، ایک شخص امیر کبیر ہے، ایک سلطنت کا مالک ہے، مگر اگر وہ لوگوں کو انسان اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو کیا قدر و قیمت ہے. میں چاہوں گی اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہماری آج کے بچے ہیں جو شارٹ کٹ میں اور جلدی جلدی سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس دوڑ میں اس قدر یہ ویلیوز اور مورلز کو جو ہیں ان کو پیچھے پس پش ڈال دیتے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں جی، کوڑے کے ڈھیر پہ بھی پھول کھلتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو بھی مرتبہ ملتا ہے جن کا اخلاقی معیار نہیں ہوتا. دنیا کا ہر مذہب، ہر قوم، ہر تہذیب اور ثقافت اس بات پہ زور دیتا ہے کہ اپنے اخلاق کو مثالی بنا دو، معاملات میں بہترین رہو. ہم مسلمان کی حیثیت سے نارملی سوچتے ہیں کہ بھئی جو نماز روزہ حج زکوٰۃ اور حج کرے گا تو وہ اچھا مسلمان ہے. بلا شبہ یہ عبادات ضروری ہیں، لیکن یہ ہے کہ معاملات اصل دین ہے. بے شک. یہ باقی چیزیں تو ابتدائی چیزیں ہیں. جب آپ دین کے اندر داخل ہوں گے تو آپ معاملات میں کھرے ہونے چاہیے. اگر آپ کھرے نہیں ہیں تو آپ معتبر نہیں ہیں، یعنی آپ پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کیا بات ہے. معتبر وہ لوگ بنتے ہیں جن کا آپ مشہور ہو سکتے ہیں لیکن معتبر نہیں، مگر معتبر اور مشہور میں بڑا فرق. ایگزیکٹلی. تو دولت سب چیزیں نہیں ہیں، شہرت سب چیزیں نہیں ہیں، خوبصورتی سب چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ اخلاق بھی موجود ہے تو آپ ہیرا ہیں، وگرنہ آپ پتھر ہیں. ایسے ہی. ہاں، تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اخلاقیات کے اوپر غور کرے. اور اخلاقیات ایسے ہیں کہ آپ کے اخلاق کا اثر آپ کے گھر پہ بھی، آپ کے بچوں پہ بھی، آپ کے کام کرنے والے ساتھ جو کام کرنے والے سب پہ پڑتا ہے. تو اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ سلسلہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور وہ بڑے دور تک پھیل جاتا ہے. اگر آپ برے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو لوگ آپ پہ برا بھی آپ کو کہیں گے اور کچھ لوگ آپ کا برا اثر لے کے برائی کو ترویج دیں گے. تو برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ خود برا نہ بنو تو آپ کا گھر بھی برا نہیں بنے گا اور آپ کا معاشرہ بھی برا نہیں بنے گا. جزاک اللہ. بے انتہا خوبصورت گفتگو. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ کچھ خوبصورت دعائیہ اشعار آپ پیش کریں، میں دیکھنے والوں سے یہی کہنا چاہوں گی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اخلاق جو ہے آپ کا خوبصورت وہ بالکل ایک پھول کی خوشبو کی مانند ہے کہ آپ کو خوشبو جو ہے وہ دکھائی نہیں، وہ آپ کو وہ لوگ سونگھتے ہیں اس چیز کو. تو کوشش کیجئے کہ اپنی ذات کو اس پھول کی طرح رکھیے اس دنیا میں اور اس طرح سے رہیے کہ آپ کی خوشبو ہر طرف پھیل جائے. اور کاغذ کے پھول بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان میں خوشبو نہیں ہوتی ہے. بے شک. صحیح. جزاک اللہ. عروج صاحبہ یہ دعائی اشعار ہیں. بسم اللہ. خدایا وسعت کونین دل یہ پا جاتا، خدایا وسعت کونین دل یہ پا جاتا کہ سارا درد زمانہ یہاں سما جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدایا وسعت کونین دل یہ پا جاتا کہ سارا درد زمانہ یہاں سما جاتا. سبحان اللہ. نہ پھوٹتا کوئی نفرت کا خار گلشن میں، واہ 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 واہ. نہ پھوٹتا کوئی نفرت کا خار گلشن میں، ہر ایک دل میں محبت کا درد آ جاتا. سبحان اللہ. الہی آمین. ہر ایک ذہن میں الفت کے پھول کھل جاتے، ہر ایک ذہن میں الفت کے پھول کھل جاتے. فساد و فتنہ کا یہ دور ابتلا جاتا اور رگوں میں دوڑتی چاہت میرے لہو کی طرح، رگوں میں دوڑتی چاہت
میرے لہو کی طرح ہر ایک مسام بدن فیض اس کا پا پا جاتا جاتا. اور دلوں کے زخم کا مرہم مگر بنا رہتا. دلوں کے زخم کا مرہم مگر بنا رہتا. میں اپنے آپ سے جاتا اگر چلا جاتا. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. شکر. نہ خشک ہونٹ ہی رہتے نہ تشنگی رہتی. اباسین کا مطلب ہے دریائے سندھ. اچھا. نہ خشک ہونٹ ہی رہتے نہ تشنگی رہتی. سبوں کی پیاس اباسین اگر بجھا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدایا وسعت کونین کہنے. دل یہ پا جاتا کہ سارا درد زمانہ یہاں سما جاتا. جزاک اللہ. یہ جو دعا ہے، اللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس دعا کے اوپر اپنی قبولیت کی مہر لگائیں. جزاک اللہ. سلامت رہیے. آپ جیسے میں یہ کہوں گی کہ منارہ نور ایسی شخصیات جو ہیں جو لوگوں میں ایسی سوچ اجاگر کرنے کا باعث بنتی ہیں، وہ روشنی پھیلانے کا باعث ہوتی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی والدہ کو سلام کہ جنہوں نے آپ کی تربیت کی، اور اللہ ان کو بھی آپ کے سر پہ سلامت رکھے اور قائم رکھے. بہت بہت شکریہ جی. اگین ایک ایسی نشست جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے؟ اگر کر لیا تو ہم نے رمضان کے مقصد کو پا لیا. اے رب، تجھ سے التجا ہے کہ ہم اس رمضان جو خاص مقصد ہے آپ کا وہ ہم پا لیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.